بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن شریف کی تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن شریف دلوں کا سکون اور چین ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس سے اس کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا، اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم کیا کرو۔ یقیناً اس گھر جس میں قرآن کریم نہ پڑھا جاتا ہو خیر کم ہو جاتی ہے اور شر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس بابرکت کلام کو پڑھنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کو حفظ کرنا جہاں انسان کے لیے ثواب و برکت کا باعث ہے، وہیں محبت اور خلوص کے ساتھ تلاوت کرنے والے فرشتوں کی دعاؤں سے فیض پاتا ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن شریف خود بھی قرآن پڑھنے والے کے لیے رب سے سفارش کرے گا کہ اسے راضی ہو جا اور اس کے درجات عطا فرما۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تلاوت قرآن شریف کرنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو ذہن میں یہ بات یاد رکھو کہ تم اللہ پاک سے ہم کلام ہو، اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو یاد رکھو اللہ پاک تم سے بات کر رہا ہے۔ قرآن مجید قیامت کے روز اللہ پاک سفارش کرے گا اور اپنے پیروکاروں کو جنت میں لے جائے گا۔ قیامت کے روز قرآن شریف لوگوں کے حق میں گواہی دے گا کہ اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں مسلمانوں پر 5 وقت نمازیں فرض کی گئی ہیں، اور بے نمازی کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہے گا۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو دنیا کے کام کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ جب بھی انہیں کچل لیا جاتا وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے کی وجہ سے کچل دیے جاتے ہیں۔ نماز دین اسلام کے فرائض میں سب سے اہم فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ بے نمازی کا انجام فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جہنم میں خوفناک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس وادی سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ بے نمازی کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا۔ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریا کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ بے نمازیوں کے متعلق قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر عذاب بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المدثر میں ارشاد فرماتا ہے، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز ایک بہت بڑی نعمت ہے، جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت کا حقدار بنے گا۔ قبر میں بے نمازی پر ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشجاع الاقرع ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ ناخن لوہے کے ہوں گے۔ ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت تک ہوگی۔
وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا میں الشجاع الاقرع ہوں، اس کی آواز کڑکدار بجلی کی سی ہوگی، اور وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے پر طلوع آفتاب تک یعنی سورج نکلنے تک مارتا رہوں، اور نماز ظہر ضائع کرنے پر عصر تک مارتا رہوں، اور نماز عصر ضائع کرنے پر نماز مغرب تک مارتا رہوں، اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں، اور نماز عشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں۔ جب بھی اسے مارے گا تو وہ 70 ہاتھ تک زمین میں دھنس جائے گا، اور نماز ترک والا قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔